كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. عزیز دوستوں، عزیزان محترم، آج غزہ پٹی کے اندر، فلسطین کے اندر اسرائیلی جارحیت کو 1 مہینہ مکمل ہوا ہے، اور اس 1 مہینے میں ہم نے دیکھا کہ اس پوری صدی میں جتنا قتل عام، جتنا لوگوں کے ساتھ نسل کشی فلسطین میں ہوئی، تاریخ نے اس صدی میں کہیں پہ اور کبھی نہیں دیکھا ہے. مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد، مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد. فلسطین کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں، فلسطین کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں، غزہ کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں، غزہ کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں. جیسا کہ میرے پیشرو مقررین نے فرمایا کہ فلسطین کا مسئلہ صرف اسلامی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. جنگوں میں جو آداب بتائے جاتے ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، ایک اصول یہ ہے کہ بچوں کو، عورتوں کو، ہاسٹلس کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. لیکن اسرائیلی درندگی جب ایک ٹھٹرتا ہوا ایک بچہ دیکھے گا تو اس کے دل میں یقیناً ضرور یہ آواز ہوگی، خدایا جب پوری عالم اسلام میں، پر عالم انسانیت میں جب سارے ہمارے لیے خاموش بیٹھے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے، خدایا ان لوگوں کو سلامت رکھنا جو اس دور سے ہمارے لیے بولنے کے لیے آئے اور ہماری حمایت میں نعرے بلند کر رہے ہیں. حسینیت زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. اور دوسری بات، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، دو اہم باتیں. دوسری بات، اقوام متحدہ جو کہ صرف نام کا ایک عالمی انسپیکٹر بنا ہے، جس کے کاندھوں پر ایسے ستارے ہیں جن کی کوئی چمک نہیں ہے، جن کے ہاتھوں میں ایک ایسا ڈنڈا ہے جس کے ڈنڈے کی باغ دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. دنیا کا اگر کوئی دوسرا ملک کسی بھی طرح کے عالمی قوانین کی اگر وہ پابندی کرتا ہے، اس پر سینکشنز لگائے جاتے ہیں، اس پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اس پر قتل لگائے جاتے ہیں، اس کو FATF کے لسٹ میں ڈالا جاتا ہے، اسے گرے لسٹ میں ڈالا جاتا ہے، اسے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ مسلسل اسرائیل غزہ میں مظلوم بچوں کا قتل عام کر رہا ہے. پابندی لگانا تو دور کی بات ہے، اس کو مسلسل ہتھیار مہیا کیے جا رہے ہیں اور اس کو تمام ضروری اشیاء بھی مہیا کیے جا رہے ہیں جو اسرائیل کی بقا. اس مہینے میں جو جنایتیں ہوئی ہے، جو فلسطینی مظلوم بچوں پر قتل عام اور قتل اور مصیبت ڈالی گئی ہے، اس مصیبت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. تو ان سب کو ان کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہم سب کو ہمیشہ فلسطین کی حمایت میں آواز بلند کرتے رہنی پڑے گی. جیسا کہ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ حفظ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم مذہبی ہو اور تم فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہو تو تم اپنے مذہب پہ شک کرنا، شاید تمہارے مذہبی ہونے میں کوئی گڑبڑ ہے. اگر تم شریف آدمی ہو تو تم اپنی شرافت پہ شک کرنا، کیوں تم ان مظلوموں کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہے ہو. اگر تم ایک انسان ہو تو اپنی انسانیت پہ شک کرنا، کیوں تم ان مظلوموں کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہے ہو. تو عزیزان محترم، میں اور آپ چونکہ ہم لوگ مولا علی علیہ السلام کو اپنا پیشوا و امام مانتے ہیں، امام علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندوں کو وصیت میں کہا تھا، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. جب بھی کبھی آپ دیکھو کہ کوئی ظلم بربریت جا رہا ہے، کوئی ظالم ہو، اس ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا، اور کوئی مظلوم ہو، اس مظلوم کی حمایت میں بھی خود شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہونا. مظلوم کی مدد کرتے وقت اس کا مذہب، اس کا رنگ نسل، اس کی ذات پات مت پوچھنا، اور ظالم کی مخالفت کرتے وقت بھی اس کا مذہب، اس کی ذات پات، اس کا نسل نہیں دیکھنا.
تو آج ہم 1 مہینہ پورا ہونے پر فلسطین کے ان ماؤں کو، ان بچوں کو، ان بزرگوں کو، ان اپنے پاؤں تلے روند کے رکھا ہے پچھلے 1 مہینے سے، اسکولوں، ہسپتالوں اور ہر جگہ پہ ان کے گھروں کو مسمار کر کے جس طریقے سے، جن حالاتوں سے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر قہر ڈال رہے ہیں۔ ہماری یہ چھوٹی پہل، یہ آواز ان غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہم یہاں سے کرگل جیسے علاقے سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں ان کو کہ آپ مت ڈریے۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے ہزاروں کے تعداد کے خلاف یزیدی فوج کا جس طریقے سے مقابلہ کیا تھا، بے شک آپ بھی اسی طریقے سے اسرائیل جیسے ظالم حکومت کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں پہلا اسپیکر مولانا فیروز ربانی سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آئے اور اپنے اظہار خیال کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرگل کے غیور جوانان اور بزرگان، آج